اور اس میں جماعت بھی ساتھ جاتی ہے، اعلان کر دیتے ہیں، اور آج میں یہ آپ کو اعلان کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے مشوری شریف جانا ہو ہمارے قافلے میں، وہ برہان سے رابطہ کریں، اور اس سال 2000 روپے فی کس انہوں نے رکھا ہے، اور جتنا پہلے سے نام لکھوا دیں گے، صرف نام لکھوانے سے کام نہیں چلے گا، یعنی جس کے پیسے آ جائیں گے اتنی سیٹیں بک کر دی جائیں گی، اور بس انشاءاللہ تعالی صبح 8 بجے یا 7-8 بجے دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے روانہ ہوگی، اور 12 ربیع الاول کو وہاں سے دعا کے بعد واپسی ہوگی۔ لہذا یہ 2 دن کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے بھی جانا ہو آج ہی اپنے برہان صاحب سے دفتر میں ملاقات کر لیں اور اپنے نام بھی لکھوائیں اور اپنا ٹکٹ بھی بک کرا لیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں۔ 1 بس سے کام چلے گا، 2 سے چلے گا، 3 سے چلے گا، یعنی جتنی بسیں کرنی پڑیں گی۔ تو اگر پہلے سے معلوم نہیں ہوگا، عین ٹائم پر اگر کوئی آئے گا تو پھر اس کو نہیں بٹھایا جائے گا۔ اکثر لوگ عین ٹائم پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، تو چونکہ بس بھر جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس وقت پھر آنا بیکار اور بے سود ہوگا۔ لہذا کوشش کی جائے کہ 8 ربیع الاول کے پروگرام کے لیے ہم نے 20 سفر رکھا ہوا تھا، کہ کم از کم 8 ربیع الاول اور 6 جمادی الاول یہ 2 پروگرام ہوتے ہیں، اور سالانہ، اور وہاں پر 6 جمادی الاول کا پروگرام دربار عالیہ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مین روڈ پر ہوتا ہے، اور اس میں بھی لنگر ہوتا ہے اور اس میں بھی لنگر ہوتا ہے۔ وہ تو 4 دن کا پروگرام ہوتا ہے، 1 دن 2 دن شبینہ ہوتا ہے، اور پھر چادر پوشی ہوتی ہے، اور پھر 6 جمادی الاول کو مین روڈ پر جلسہ ہوتا ہے، اور 7 تاریخ کو خواتین کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس طرح وہ 4 دن کا پروگرام وہاں ہوتا ہے۔ اس میں کم از کم 100 بکروں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اور اس لیے میں نے اس سال یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ دونوں ملا کر 10,000 روپے، پہلے اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے فی کس 10,000 روپے اگر دیں تو اس میں آپ کی شرکت دونوں پروگراموں میں بہترین ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی یک مشت نہیں دے سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پہلے والے پروگرام کے لیے کر دیا جائے اور کچھ بعد والے پروگرام کے لیے بعد میں کر دیا جائے، جیسے سہولت ہو آپ کو۔ لہذا یہ اعلان انشاءاللہ جمعے ہوتا رہے گا۔ اور آج کا یہ پروگرام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ ویسے تو قرآن کریم میں اور احادیث نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی تاکید اللہ کے ذکر کے لیے کی گئی ہے شاید ہی کسی اور چیز کے لیے کی ہو. یہاں تک کہ حضور کا یہ فرمان ہے کہ الدنیا ملعون الا بذکر اللہ. دنیا ساری کی ساری ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے. یعنی ایک ہی چیز ایسی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی. دنیا میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا کفیل ہو جاؤں گا. یعنی میں تمہیں ایسے رزق دوں گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، اور تمہارے گھروں میں برکت ڈال دوں گا، تمہاری روزی میں برکت ڈال دوں گا، اور قیامت کے دن اور قبر کے عذاب سے بھی میں تمہیں بچا لوں گا. اسی حدیث شریف کو لے کر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھا، اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در زرزق و در بربق و در بربقن. آپ یہ فرماتے ہیں اہل دنیا جتنے بھی ہیں نا مطلق کافر ہیں. کیوں؟ رات دن بک 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 بک، کوئی ٹائم ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ خرید و فروخت کی بات نہ کریں. یہاں تک کہ اگر قبرستان بھی چلے جاتے ہیں مردہ دفنانے کے لیے تو وہاں بھی اس سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ دیکھو میں نے بھی یہاں آنا ہے. وہاں بھی کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی دنیا داری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے یہ مطلق کافر ہے. مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ساری دنیا کو کافر قرار دے دیا، حالانکہ اسی دنیا میں اللہ کے نبی بھی آئے ہیں، ولی بھی ہیں، غوث قطب ابدال بھی ہیں. آپ نے اہل دنیا کو مطلق کافر قرار دے دیا؟ فرمایا نہیں، تم نہیں سمجھو گے. تم دنیا کس کو کہتے ہو؟ دنیا کون سی چیز کا نام ہے؟ فرمایا چیست دنیا از خدا غافل بدن. یعنی جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے، باقی دنیا نہیں ہے. اگر تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور تو اللہ کو نہیں بھولتا تو پھر یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کافروں کی جگہ ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اور غوث قطب ابدال ان کا تعلق تو سوتے جاگتے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا یہ تھوڑے کافر ہوں گے. کافر تو وہ ہوں گے جو غافل ہو چکے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں. اور غافل کون سی چیز کرتی ہے؟ غافل محبت کرتی ہے. یعنی جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں زیادہ،
رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں اور مرشد کو بھول جاتے ہیں تو وہ ذکر سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جتنی دنیا کی محبت کم ہوگی اللہ کا ذکر اتنا ہی بڑھتا جائے گا، اور جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھتا جائے گا دنیا